سب سے پہلے تو میں مذمت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک کورنگی کینٹونمنٹ بورڈ کے کونسلر تھے، بڑے ایکٹیو پیپلز پارٹی کے ورکر عامر عباسی، جن کو کل ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم ان کے قاتلوں تک ضرور پہنچیں گے، اور اس شہر کے اندر اگر کسی قوت نے دوبارہ سے یہ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے حالات خراب کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا ہے تو ہم اس کو ناکام بنائیں گے۔ کسی ایکٹیو پولیٹیکل ورکر کا اس انداز میں مارا جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں یہ شہر میں بہت کچھ ہوا، لیکن پچھلے کافی عرصے سے یہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بہت کنٹرول میں تھا، لیکن کل یہ بدقسمت واقعہ ہوا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور جس کو ایڈریس کیا وہ جو بے بس ان کے کنوینر ہیں خالد مقبول صاحب، انہوں نے، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک مرتبہ پھر صوبہ سندھ کے اندر نفرت کی اس سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جس کا سبق ان کو الطاف حسین نے پڑھایا ہوا ہے۔ ہم تو بار بار اس امید کا اظہار کرتے ہیں، اس توقع کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ایک نئی ایم کیو ایم جو وجود میں آ گئی وہ صرف اپنی اس نفرت کی سیاست سے علیحدہ نہیں ہوں گے بلکہ اپنی سوچ کو بھی تبدیل کریں گے، لیکن انہیں جب جہاں موقع ملتا ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آج بھی پیروکار اسی سیاست کے ہیں، اسی لیڈر کے ہیں جس نے اس صوبے کے اندر لوگوں میں نفرتیں پیدا کیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کو لڑایا آپس میں، اور یہ قتل و غارت گری کروائی۔ جب اس صوبے کے اندر اس ماحول میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے یہ زہر اگل دیتے ہیں اور پھر اس طرف معاملات چلے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جس کی بنیاد پر انہوں نے سارا یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ یہ بڑا فخر سے اور خوشی سے یہ جشن منا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ہائی کورٹ سے کیس جیت لیا جس میں انہوں نے صوبہ سندھ کے اندر ہونے والی بھرتیوں کو چیلنج کیا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت تھی تو ہم نے جو خالی پوزیشنز تھیں سندھ کے مختلف محکموں میں ان کو پر کرنے کے لیے اخبارات میں اشتہار دیے اور اس کے ذریعے ملازمتیں دینے کا سلسلہ جو قانون میں طریقہ ہے اس کے مطابق شروع کیا۔ ایم کیو ایم نے حکومت جانے سے کچھ روز پہلے عدالت میں ایک کیس کر دیا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ پیپلز پارٹی یہ نوکریاں اس لیے دے رہی ہے کہ الیکشن جو ہے سر پر ہیں اور یہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ اس بنیاد پر سندھ ہائی کورٹ نے وہ جو نوکریوں کا ایک عمل تھا لوگوں کو ملازمتیں دینے کا، اس کو روک دیا۔ جب یہ روکا تو ظاہر ہے کہ ہماری حکومت تو ختم ہو رہی تھی، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم اس کیس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، کوئی بات ہوتی، لیکن ایک چیز یہ ہوئی کہ اس وقت کی سندھ کابینہ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور وہ کوئی غلط بھرتیاں کرے، جس طرح ماضی میں اس طرح کی کیئر ٹیکر حکومتیں آتی رہیں، حالانکہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے بے تحاشا کسی کے کہنے پر، کسی کی ایما پر، کسی کی خواہش پر جو ہے ہزاروں لوگ ایک ادارے کے اندر ایک رات کے اندر بھرتی کیے۔ اس عمل کو روکنے کے لیے اس سندھ کابینہ نے خود نوکریوں پر دوبارہ سے پابندی عائد کر دی اور یہ فیصلہ کیا کہ جو منتخب حکومت آئے گی وہ اس نوکریوں کے عمل پر جو آگے سلسلہ بڑھانا چاہتی ہے بڑھائے، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی، پابندی بھی ہم خود لگا کے گئے۔ اس کے بعد جو 7-8 مہینے گزرے، ظاہر ہے ہم تو اس میں فریق نہیں تھے اور وہ کیس چلا ہی نہیں، پڑا رہا۔ ابھی بھی جو فیصلہ آیا ہے وہ کوئی ایم کیو ایم کی مرضی سے نہیں آیا۔ سندھ کیبنٹ نے ہمارا جو محکمہ ہے قانون کا اس کو یہ کہا کہ چونکہ تقریباً 11 مہینے گزر گئے اور نہ یہ کیس چل رہا ہے
نہ اس میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، اور ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ جو اشتہار آج سے سال بھر پہلے آئے تھے شاید ان پر اب نوکریاں دینا مناسب نہیں ہے، اب اس کو دوبارہ سے اس عمل کو ہم شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عدالت میں سندھ حکومت نے یہ کنسنٹ دی جا کر، اور جج کے سامنے ہمارے جو ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جو پورا عمل ہے اس کو ہم نئے سرے سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور قانون کے مطابق شروع کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے، کوئی کیس چل نہیں رہا ہے، اسٹے ہے، جو یہاں بے روزگار نوجوان ہیں جو امید کے اس امید میں ہیں کہ ان کو کوئی روزگار ملے گا، ان کا گھر چلے گا، وہ مایوس ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کیس کو ختم کریں اور ہم نئے سرے سے دوبارہ یہ پورا عمل جو ہے وہ شروع کرنے کو تیار ہیں۔ جب سندھ حکومت نے یہ کنسنٹ شو کی، اس کے بعد ظاہر ہے اس کیس چلنے کی تو کوئی تک نہیں تھی، تو عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کنسنٹ ہے جی کی، اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ دیا کہ قانون کے مطابق یہ 3 4 5 چیزیں ہیں اور یہ بھرتیاں جو ہیں وہ ہوں گی۔ بلکہ ایم کیو ایم کی تو ایک عجیب خواہش تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھرتیاں ہوں ان کمیٹیوں میں ایم کیو ایم کے نمائندے ہوں، مطلب عجیب سی منطق لے کر آ گئے۔ یہ کسی قانون میں نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی اس عمل کے اندر ہوگی۔ حکومتی ادارے ہوتے ہیں، حکومت کے افسران ہوتے ہیں، قانون کے اندر جو طریقہ کا درج ہے اس کے مطابق بھرتیاں ہوتی ہیں، اور ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اور عدالت کا جو فیصلہ آیا بار بار پڑھیں، اس میں ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قانون اس قانون کے مطابق جو ہے آپ سب کریں گے، اور جو 40-60 کا ریشو بتایا کوٹے کا وہ بھی قانون میں ہے، اس کے مطابق کریں گے۔ ہم نے اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا، اور وہ اس طرح سے فیصلہ آ گیا۔ اب یہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے، لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جس پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ سکھر آئی بی اے کے ذریعے سندھ حکومت نے یہاں جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو ایک موقع دیا کہ وہ ریٹن ٹیسٹ میں اپیئر ہو جائیں، اور وہ ٹیسٹ جب ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو ان ٹیسٹ کی بنیاد پر جو مختلف محکمے ہیں اس میں ان کو ملازمتیں دی جائیں گی۔ اب یہ اگر آپ اس کو ایز اے نیوٹرل سٹیزن دیکھیں نا، یہ بہت اچھی بات تھی۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ 40-50-60 محکمے ہوں گے، ہر محکمہ اشتہار دیتا ہے، ہر نوجوان اس ہر اشتہار پہ اپلائی کرتا ہے، اور پھر اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہوگا، پھر انٹرویو ہوگا، وہ بار بار ٹیسٹ دیتا ہے، بار بار وہ فیس ادا کرتا ہے۔ ہم نے اس عمل کو آسان بنایا، کیبنٹ کا یہ فیصلہ تھا، آسان اس طرح بنایا کہ بجائے اس کے کہ وہ 50-60 جگہوں پہ جا کر ٹیسٹ دے، ہم سکھر آئی بی اے سے ایک مرتبہ اس کا ٹیسٹ کروائیں گے، اور جو اس ٹیسٹ میں کوالیفائی کر جائے گا پھر جتنی نوکریاں آئیں گی اس ٹیسٹ کی بنیاد پر اس کو دوبارہ ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ انٹرویو کے عمل میں جا کے بیٹھ جائے گا ایک ٹیسٹ کی بنیاد پر۔ یہ یہاں کے نوجوانوں کے لیے آسانی پیدا کی گئی تھی، لیکن انہوں نے عقل کے اندھوں نے اس کو بھی متنازع بنایا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو سکھر آئی بی اے نے فیس لی تھی وہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، یہ 700 روپے تھی پر امیدوار، 700 روپے ان کی فیس تھی، جس میں سے آدھے پیسے حکومت سندھ نے ادا کیے اور آدھے پیسے اس امیدوار نے ادا کیے۔ اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میں مختلف محکموں میں رہا ہوں، میرے جن محکموں کا میں وزیر رہا ہوں ہم نے خود کئی ٹیسٹ جو ہے سکھر آئی بی اے سے کروائے تھے۔ اس وقت پورے پاکستان میں سکھر آئی بی اے سے اچھا ٹیسٹنگ محکمہ ہے ہی کوئی نہیں، بالکل صاف اور شفاف، غیر متنازع۔ یہ عدالت کا حکم تھا، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، یہ عدالت کا حکم تھا کہ سندھ حکومت کسی ریپیوٹیبل ٹیسٹنگ ایجنسی سے یہ ٹیسٹ کروائے اور اس کے بعد ملازمتیں دے۔ سکھر آئی بی اے کی جو ساکھ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے جب اپنے ججز بھرتی کیے لوور کورٹس کے تو اس کے ٹیسٹ بھی انہوں نے سکھر آئی بی اے سے کروائے۔ مجھے اب مزید اس کو سند دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب خود ہائی کورٹ اپنے ججز بھرتی کرتا ہے، عدالتوں میں جب ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی جو ادارہ چنا ٹیسٹ کروانے کے لیے وہ سکھر آئی بی اے تھا۔ اب ایم کیو ایم نے
سکھر کا نام اس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس پورے ادارے کو متنازع بنا دیا. سکھر آئی بی اے کیوں, سکھر آئی بی اے کیوں, سکھر آئی بی اے کیوں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جو اپروچ کیا تھا سندھ حکومت نے وہ کراچی آئی بی اے کو کیا تھا. کراچی آئی بی اے کو ہم نے اپروچ کیا, ان سے ہم نے کہا کہ یہ ٹیسٹ آپ لیں. انہوں نے معذرت کی, انہوں نے کہا کہ اس بڑے پیمانے پر ٹیسٹ لینے کی سہولت ہمارے پاس نہیں ہے. اب اگر انہوں نے معذرت کر لی تو ہمارے پاس جو دوسری چوائس رہ جاتی ہے جو غیر متنازع ہے, جس کے اوپر کوئی کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی, وہ سکھر آئی بی اے تھا. ہم نے اسے ٹیسٹ کروا لیے. لیکن ابھی اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی ان نوجوانوں کے ساتھ جنہوں نے سکھر آئی بی اے کا ٹیسٹ دے دیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کا ٹیسٹ دینا جو ہے ان کو نوکری کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. ان کو نوکری اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ نہیں ملے گی, لیکن وہ ایگزام دے کے کوالیفائی کر گئے ہیں کہ جو نوکری آئیں گی اس کے اندر وہ اپلائی کریں. صرف وہ اپلائی کریں گے اور اس کے اندر ان کی مارکنگ ہے. جس کے جتنے زیادہ نمبر ہوں گے اس کو ترجیح دی جائے گی جو اپلائی کرے گا. اگر مثال کے طور پہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جابز آتی ہیں اور اس کے اندر وہ تمام نوجوان اپلائی کرتے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں, تو اس میں ملازمتیں پہلے ان کو ملیں گی جن کے نمبر سب سے زیادہ ہیں. اس کے اندر تو چوائس ہماری ختم ہو جاتی ہے. اس میں حکومت کی, وزیر کی, کسی ادارے کے سربراہ کی چوائس ختم ہو جاتی ہے. جس کے نمبر 60 ہیں, جس کے نمبر 70 ہیں, بھائی اس کو کاٹ کے میں 20 والے کو تو نہیں دے سکتا نوکری, 30 والے کو تو نہیں دے سکتا نوکری. اگر دوں گا تو عدالت میں چلا جائے گا فوراً, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اس کا حق بنتا ہے. اور اس کے اندر بھی ٹرانسپیرنسی ہے. اگر تو نوکریاں ہم نے بانٹنی ہوتی, بٹوارا کرنا ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین جو ہمارے پاس راستہ تھا وہ 60,000 ٹیچرز کی نوکریاں تھیں. اس سے زیادہ بڑا چنک کسی ایک محکمے کا نوکریوں کا نہ ہے نہ آئے گا. یہ 60,000 نوکریاں اگر ہم اپنوں کو بانٹ دیتے نا, ہمارے ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹر, عہدیدار, خاندان والے سارے خوش ہو جاتے, سب مطمئن ہو جاتے. وہ 60,000 نوکریاں بھی ہم نے میرٹ پہ بھرتی کی ہیں لوگوں کو. میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے فیملی کے لوگ فیل ہو گئے. میں وزیر تھا ایجوکیشن کا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو الزام لگا رہے تھے, جو عدالت میں گئے تھے, ان کے رشتہ دار بھرتی ہوئے ہیں, ان کی فیملی کے لوگ ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں. اب ان سے پوچھیں کہ سفارش پہ ہوئے تھے کہ میرٹ پہ ہوئے تھے. ایک غیر متنازع, صاف اور شفاف عمل کو اس طرح سے متنازع بنانا اور پھر اس کے اوپر ایک نسلی قسم کی غلیظ باتیں پیدا کرنا تاکہ لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. میں ایک اور ان کو کہوں گا ذرا سا ہسٹری کو پڑھ لیں تھوڑا سا. انہوں نے کوٹا سسٹم پہ بات کرتے ہوئے سارا وہ بھٹو صاحب کے اوپر لگایا, اور بھٹو صاحب کے متعلق اتنی گمراہ کن باتیں انہوں نے کی ہیں, اتنی کم علمی ہیں ان لوگوں کے ذہنوں میں, یا یہ نفرت بھری ہوئی ہے ان کے ذہنوں میں پیپلز پارٹی کے لیے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے. وہ کہیں نہ کہیں اگل کر آ جاتی ہے سامنے, یہ باوجود شاید چھپاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں نکل آتی ہے کہیں نہ کہیں. جو کوٹا سسٹم ہے اس کا آغاز کیا تھا لیاقت علی خان نے. اور کیوں کیا تھا؟ جب یہ پاکستان بنا تو پاکستان میں اکثریت بنگالیوں کی تھی. بنگالی اکثریت میں بہت تھے, لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے, ان کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی کہ وہ کمپیٹ کر سکتے باقی جو ملک کا حصہ تھا اس میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے ساتھ. کوٹا سسٹم لے کر آئے تاکہ بنگالیوں کو ایک اچھی نمائندگی مل سکے سرکاری نوکریوں کے اندر. یہ لیاقت علی خان نے کیا تھا. اس کے بعد 1956 کا جب آئین بنا, اس آئین کے اندر بھی کوٹا سسٹم شامل تھا. پھر جب جنرل یایا آیا, جب اس نے مارشل لا کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, سارا آئین وہیں فارغ ہو جاتا ہے, اس نے جو اپنا مارشل لا ریگولیشن جاری کیا اس کے اندر بھی کوٹا سسٹم تھا. 1973 کا جو آئین بنا, جب نیا کوئی آئین آتا ہے تو بہت ساری چیزیں پچھلے آئینس کے اندر جو ہوتی ہیں, کانسٹیٹیوشنس کے اندر ہوتی ہیں, اس کو وہ کیری آن کرتے ہیں. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یا بھٹو صاحب کے دور حکومت میں وہ جو ماضی کا ایک نظام چلتا آ رہا تھا کوٹا سسٹم کا, وہ کیری آن ہوا ہے. صرف انٹروڈیوس ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نہیں کیا ہے, کیری آن کیا انہوں نے. یہ صوبہ سندھ کا رورل اربن کا بھی جو کوٹا ہے یہ بھی پہلے سے آ رہا تھا, کیری آن کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں.
اگر پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں جو بار بار لگاتے ہیں کہ ہم جب حکومت میں آتے ہیں چونکہ ہماری کنسٹیٹوئنسی جو ہے, ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ رورل ہے, اور اس کی بنیاد پر ہم اقتدار میں آتے ہیں, یہ بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں. اگر یہ 40-60 کا ریشیو نہ ہو تو پھر اگر پیپلز پارٹی حکومت میں ہو, 100% رورل سے لوگ آ جائیں, کون اعتراض کرے گا اس میں؟ کوئی جواز ہے ان کے پاس اعتراض کرنے کا؟ میں تو کہتا ہوں یہ 40% جو لکھا ہوا ہے یہ تو ان لوگوں کے حق میں ہے جو ہم پر تنقید کرتے ہیں. پیپلز پارٹی چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں 40% ملازمتیں اربن ایریاز کے لوگوں کو دینی ہیں. یہ تو پروٹیکشن ہے 40% اربن ایریاز میں رہنے والے نوجوانوں کی, ان کے حق کی. یہ اگر کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں, ہم تو اللہ کا شکر ہے, ہم تو انصاف کریں گے, ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے, لیکن یہ جو زہر اگلتے ہیں اگر میں اس کا جواب دوں تو پھر تو ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے بھائی. آج تو آپ اعتراض کرتے ہو نا کہ 40% کوٹے میں عمل نہیں کیا, جب یہ ہوگا ہی نہیں تو کیا اعتراض کرو گے؟ پھر تو ٹھیک ہے, 40-60 کا ہے ہی نہیں, ہم جس کو چاہتے تھے, پھر آپ ہم پہ اعتراض نہیں کر سکیں گے. لیکن اپنی سستی گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ زہر گھولتے ہیں, میں پھر ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں. یہ آپ نہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں, نہ اس صوبے کی خدمت کر رہے ہیں, اور نہ اس شہر کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو سبق سیکھنا چاہیے, ان کا جو ماضی ہے اس سے. اگر اپنے آپ کو یہ نئی ایم کیو ایم کہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس زہریلی سوچ کو بدل چکے ہیں. آج اگر پھر یہ وہی باتیں کریں گے کہ کبھی سندھیوں سے لڑاؤ, کبھی پٹھانوں سے لڑاؤ, کبھی پنجابیوں سے لڑاؤ, کبھی بلوچوں سے لڑاؤ, پھر جب آپس میں سب کو لڑا چکے تو پھر مہاجروں کو مہاجروں سے لڑاؤ. یہ اردو بولنے والے ہمارے بھائیوں کو یہ خوف دلا کے کہ تمہیں سندھی مارے گا, تمہیں پٹھان مارے گا, تمہیں پنجابی مارے گا, یہ اپنے شیلٹر میں لانا چاہتے ہیں. جو اپنی مقبولیت میں اگر آپ اضافہ کرنے چاہتے ہو تو اپنی عوامی سیاست سے کرو, لوگوں کی خدمت کر کے کرو. لوگوں کو ڈرا کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرو, لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرو. یہ گھٹیا ذہنیت ہے, یہ گھٹیا سوچ ہے جس نے اس ملک کو, اس صوبے کو, شہر کو بے انتہا نقصان پہنچایا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ پھر آج اسی پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خالد مقبول صدیقی کس منہ سے یہ بات کرتا ہے. میں نے الزام نہیں لگایا. وہ مصطفیٰ کمال بھی ان کا کیا ہے آج کل, کنوینر ہے وہ بھی, ہاں کیا ہے, ڈپٹی کنوینر ہے, سینئر کنوینر ہے, کیا ہے؟ اصل تو وہی, آل ان آل وہی ہے نا. ابھی تو یہ تو ایسے ہی خالد مقبول تو دکھانے کا ہے بیسیکلی. اصل میں تو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ یہ جو ہے ایم کیو میں, یہ اس کے پی ایس پی کے نرغے میں, چنگل میں, قبضے میں. اب اگر ان کے نرغے اور قبضے میں ہے تو بھائی پی ایس پی کا جو رہنما ہے, جو آج ایم کیو ایم کا بھی اصل میں ڈی فیکٹو تو وہی ہے سارا رہنما, اس نے جو کہا ہے خالد مقبول کے لیے کہ بھارتی ایجنٹ ہے, پتہ نہیں پاسپورٹ پاکستان کا جا کے جلا دیا, پھر بھارتی پاسپورٹ پر امریکہ گیا, پتہ نہیں کیا کیا کیا. یار وہ آدمی ہمیں درس دے گا, وہ آدمی ہمیں سکھائے گا کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے, تو پاکستان سے محبت کیا ہوتی ہے. مطلب شرم آنی چاہیے لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے, اگر آپ کا اپنا کردار اتنا مشکوک ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو جب حیات تھے, جب ان کی نفرت انگیز سیاست اس شہر پہ مسلط نہیں ہوئی تھی, تو پیپلز پارٹی اس شہر کی بڑی سیاسی جماعت تھی. اور جو وہ علاقے جہاں پہ ہمارے اردو بولنے والے بھائی بہت اکثریت میں ہیں, وہاں پیپلز پارٹی مضبوط تھی, وہاں سے پیپلز پارٹی کو اچھا خاصا ووٹ پڑتا تھا. یہ تو شہر کی بربادی ان کے آنے کے بعد ہوئی ہے, نفرت کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر تقسیم ہو گئے. جب ان کی نفرت انگیز سیاست نہیں تھی تو پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس شہر کی بڑی جماعت تھی. انہوں نے نیشنلائزیشن پہ تنقید کی, عقل کے اندھوں کو پتہ ہی نہیں ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ تھا نیشنلائزیشن. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس منشور پر عمل کرتے ہوئے نیشنلائزیشن کی. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں 22 خاندانوں کا غلبہ ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست کے اوپر, تو برملا کہیں نا. یہ بات کرتے ہیں غریبوں کی, بات کرتے ہیں مزدوروں کی, بات کرتے ہیں نچلے طبقے کی, باتیں کرتے ہیں سرمایہ داروں کی. نیشنلائزیشن کے بعد تو اس ملک کی جو اکنامی ہے وہ اس کو وسعت ملی ہے. اس ملک کی معیشت میں اگر یہ نیشنلائزیشن نہ ہو رہی ہوتی ماضی میں, کہ نکال دیں اس کو مائنس کر دیں, تو آج بھی 22 خاندان ہوتے جو حکمرانی کر رہے ہوتے. آج کم از کم یہ تو ہے کہ 22 کی جگہ 22,000 خاندان ہیں جن کا حصہ ہے اس ملک کی معیشت کے اندر. نئے نئے اسٹیک ہولڈرز پیدا ہو گئے ہیں اس ملک کی معیشت کے اندر. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا اور اسکولوں کو پرائیورٹائز کر کے غریب لوگوں کے لیے, غریب بچوں کے لیے, غریب فیملیز کے بچوں کے لیے اسکولوں میں جانے کے راستے کھولے گئے, ٹھیک ہے, یہ برملا کہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں. عجیب 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 سی بے تکی انہوں نے باتیں کی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی چیزیں مناسب نہیں ہیں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر ان سے, ان کے فالوور سے, کہ ان کی ذہنیت کو سمجھیں. یہ ایک مرتبہ پھر اس شہر کو, اس صوبے کو, اس ملک کو بربادی کے راستے کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں, اور ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ جس نفرت کی سیاست سے ہماری جان چھوٹی ہے, کوئی نالائق آدمی, کوئی ڈمی آدمی آ کر ایک مرتبہ پھر یہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرے. وقار بھائی کی بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید غنی صاحب نے تفصیل سے بات کی. اصل میں ایم کیو ایم کا ایشو یہ ہے کہ وہ تو اپنی جو مقبولیت نام نہاد